ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى میری اکھا میں پہنی ہے ترہ کر لکھنے باہر گھر کا ہے حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود اور سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے. حضرات اج دا یہ پروگرام جو نوجوانوں نے اور بزرگوں نے مل جل کے بنایا ہے، باوجود اس دے کہ ملک اندر بساں دی ہڑتال بھی ہے، سواری ہر جگہ تو مہیا نہیں ہو رہی، لیکن ماشاءاللہ تسی لوگ بڑی محبت اور اخوت اور رب دے دین نال تعلق دا اظہار اس انداز نال کیتا ہے کہ بہت ہی کثرت نال تشریف لے آئے ہو. اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے، اور جنہ احباب نے یہ انتظامات کیتے نے نوجوانوں نے، اللہ پاک انہاں دی محنتاں قبول و منظور فرمائے. اج دا پروگرام کوئی انتقامی کاروائی نہیں، کوئی جوابی کاروائی نہیں، بلکہ اصلاحی جا پروگرام ہے. میرے ساتھیوں، اس ملک اندر اہل حدیث موجود نے، دیوبندی موجود نے، بریلوی حضرات بھی موجود نے، شیعہ حضرات بھی موجود نے، مختلف نظریات نے، مختلف اذہان نے،
ہر ایک نو حق حاصل ہے کہ آزادی فکر دے تحت اپنے اپنے خیالات دا اظہار کرن. اہل حدیث دیوبندی بریلوی جتنے بھی طبقات نے یہ سارے ہی اپنی اپنی طبیعت دے مطابق ذوق دے مطابق دلائل دے کے قوم نو مطمئن کرن. لیکن یہ نہیں حق حاصل کہ بازاری زبان استعمال کی جائے جہاں شور کیتا جائے. شور کرنل غوغا کرنل مسائل حل نہیں ہوں. میں جمعیت اہل حدیث والوں جماعت اہل حدیث دا وکیل ہاں. جس کسی نو شبہ ہوئے مسلک اہل حدیث دی کسی بات تے اعتراض ہوئے انہوں حق حاصل ہے کہ اپنے خیالات دا اظہار قلم دے نال کاغذ تے لکھ کے بھیجے. اللہ پاک دے فضل و کرم نال جواب دے کے پھر فارغ ہوواں گا. سن لو دنیا تے اختلاف کیوں پہندا ہے؟ اختلاف ادو ہوندا ہے جدو مرکز ایک نہ ہوئے. کوئی کہندا حنفی دی بات منو، یہ اختلاف دا موجب ہے. کوئی کہندا شافعی دی بات منو، یہ اختلاف دا موجب ہے. اور کوئی کہندا مالکی دی بات منو، یہ اختلاف دا موجب ہے. کوئی کہندا حنبلی دی بات منو، یہ اختلاف دا موجب ہے. کوئی کہندا دیوبندی دی بات منو، بریلوی دی بات منو. میں کہنا اختلاف دا موجب ہے. اہل حدیث کہندا ہے رب دا قرآن منو اور نبی پاک دا فرمان منو. اہل حدیث یہ نہیں کہندا کہ سادے علماء دی بات منو. بیٹا کیا بات ہے، سیانے بندے باتاں سنو. اہل حدیث یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بزرگوں کی بات منو. اہل حدیث کہہ رہا ہے رب دا قرآن منو، نبی پاک دا فرمان منو. آئیے سوچئے، کئی لوگ کہیں گے کہ اگے سنتے ہوں سن کہ اہل حدیث کیا کرتے سن، اور لوگ کہتے سن کہ اے ولیاں دیا گلاں نہیں منتے، اماماں دی گل نہیں منتے. آج عبداللہ شیخو پوری نے ثابت کر دیتا ہے کہ کسی دی بات نہیں منتے. یہ بھی بات سن لو، یہ اہل حدیث سے بہتان ہے. اہل حدیث کہندا ہے ابو حنیفہ دی بات منو، امام شافعی دی بات منو، امام مالک دی بات منو، ابن حنبل دی بات منو. اور لوگوں اہل حدیث کم ظرف نہیں کہندا عبد القادر جیلانی دی بات منو، نظام الدین اولیاء دی بات منو، معین الدین چشتی دی بات منو، علی حجویری دی بات منو. اہل حدیث کہندا ہے اپنے دیوبندی دی بات منو، بریلوی دی بات منو، اے اپنے ابو دی بات منو، بزرگوں دی بات منو، لیکن بات او منو جڑی بات تے رب دے قرآن دی مور ہوئے اور نبی پاک دے فرمان دی مور ہوئے. اہل حدیث کی دعوت انتشار نہیں، انتشار تو پایا ہے. اسی انشاءاللہ اتفاق جدائی ہاں ملک اندر لوگ گواہ نے
کہ سعودیہ اندر 4 مصلے سن. تاریخ گواہ ہے کہ سعودیہ اندر 4 اذانیں سن. کائنات گواہ ہے کہ سعودیہ اندر 4 امام سن. 3 بندے کول بیٹھے ہوں چوتھا جماعت کروا. اختلاف سی. اہل حدیث اٹھے 4 اذاناں دی 1 اذان کرائی اور 4 مسلے ختم کر کے مسلح اتھے ڈایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مسلح، جس مقام تے امام الانبیاء نے جماعت کرائی. یاد رکھو اہل حدیث انتشار دا قائل نہیں، اہل حدیث شور دا قائل نہیں. اہل حدیث میں پوچھو رفع یدین کیوں کرنا ہے؟ اہل حدیث اگے سوال کرو اچھی آمین کیوں کہندے ہو؟ اہل حدیث اگے سوال کرو اور امام پچھے فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ اہل حدیث اگے سوال کرو اور فلاں اذان تو پہلے صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ اہل حدیث نو سوال کرو عید میلاد النبی کیوں نہیں مناؤندے؟ اور تہاڈا کام ہے سوال کرنا، ساڈا کام ہے رب دا قرآن مکھاؤنا، نبی پاک دا فرمان مکھانا. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، عبداللہ شیخ پوری. شور کرنل گھوگا کرنل کبھی باطل غالب نہیں آیا. یاد رکھو حق انشاءاللہ سنجیدہ ہوندا ہے، حق بااخلاق ہوندا ہے، حق اندر شور نہیں ہوندا، حق اپنے دلائل پیش کرتا ہے. اور ذرا انشاءاللہ پوری تقریر اندر میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے رہا گا. اللہ پاک قبول فرمائے. اور سن لو دلیل، اللہ پاک نے کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب کہہ دو سبحان اللہ. جنوں نہیں ہوندی وہ بھی کہہ دے ماشاءاللہ، سارے نے ہوندی ہوگی نا. اللہ پاک نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ فرما رہے نے وَاعْتَصِمُوا یہ بھی جمع ہے کہ جمیعاً بھی جمع ہے، بِحَبْلِ اللَّهِ واحد ہے. فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سارے اکٹھے ہو کے اللہ دے دین دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو. اور وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ نہ بنو. اور جماعت بننا فرض ہے اور تفرقہ پاؤنا بولو حرام ہے. تفرقہ پاؤنا اہل حدیث تفرقہ نہیں، تفرقہ او ہوندا ہے جو ذات دی دعوت دیندا ہے. تفرقہ ہوندا جو ہوندا میری بات من، جو جا کے نہیں وہ جھوٹا ہے میری بات من، تے جا کے نہیں وہ جھوٹا ہے میری بات من. اور چوتھا کہ نہیں وہ جھوٹا ہے میری بات من. اہل حدیث اے نہیں کہندا میری بات من، اہل حدیث کہندا رب دا قرآن من، نبی پاک دا فرمان من. بولو صلح کن بات ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو. ہر مولوی دی دعوت نال اختلاف ہو سکتا ہے، کیوں نظریات نال اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رب دے فضل و کرم نال میں اعلان کر کے کہنا رب دے نبی نال اختلاف ہو سکتا اور نبی پاک نال اختلاف ہو سکتا. ذرا مشہور گل ہے، کئی لوگ ذرا میرے اکھاں درد کر مہربانی درد ہو رہی بھائی. میں بات کر رہا تھا، ذرا دھیان نال بات سن لو. میں تو اپنا کام کرنے دھیان نال بات سنو. میں کہہ رہا تھا رب دے فضل و کرم نال بات سنن دے قابل ہے. انشاءاللہ بات جڑی بھی ہوئے گی واضح ہو کے رہے گی. میں یہ کہنا کہ سادہ موقف لڑاؤنا نہیں، سادہ موقف اللہ دا قرآن سناؤنا ہے، نبی پاک دا فرمان سناؤنا ہے. اسی اے نہیں چاہتے کہ تہاڈا اپنا ذہن کچھ کہے. کم تو کم یہ تو بات سمجھ لو دھیان نال، پھر میں مضمون شروع کرنا. میں کہنا اللہ پاک دے فضل و کرم نال
سارے دا قائل ہاں، سب دا خادم ہاں، لیکن قرآن دی دعوت سے غور کرو. قرآن کہندا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ فرما رہے نے تواڈے چ ایک جماعت دی لوڑ ہے جو لوکاں نوں دعوت دے اِلى الْخَيْرِ، قرآن و سنت وال. یہ بات ٹھیک ہے، جڑی پرانی شے ہوے نا اس تو کئی لوگ منہ پھیر جاندے. ماڈرن جدید سچ، جدید نقشے، جدید قسم دیا اشیاء ذہن جلدی قبول کرتا ہے، اور جو پرانی شے ہوئی ہوگی بندہ آندا یار بڑی ٹھیک بات ہے نا. ساڈے نال اختلاف اس واسطے ہے کہ ساڈے کو او دین ہے جو 1400 سال دا دین. اسی یہ دین نہیں پیش کرتے کسی کو 60 سال دا 50 سال دا دین. اسی انشاءاللہ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو نبی پاک فرما کے گئے. اسی بھی پرانے تے دین بھی ساڈا، دعوت بھی ساڈی، پکار بھی ساڈی، جلسے بھی ساڈے، اللہ پاک دے فضل و کرم نال گل بھی ساڈی. آؤ ذرا سنو. کئی آندے نے اہل حدیث ہیں چنگے، نمازی بڑے نے، پرہیزگار بڑے نے، بڑے اچھے نے، لیکن یار کوڑے بڑے نے، خشک بڑے نے. چلو وہ بات ہے نا، آنے نا کہ جماعت کوڑی بڑی ہے، خشک بڑی ہے. کسی ضلع وچ کوئی ڈی سی چنگا آ جائے، کوئی ایس پی اچھا آ جائے، نہ رشوت کھائے، نہ غلط بات منے، نہ غلط سفارش قبول کرے، نہ رشوت قبول کرے، نہ دھوکھا کرے، نہ ظلم کرے، غلط بات تسلیم نہ کرے، صحیح بات کرے، پورا علاقہ کہے گا ڈی سی تے ایس پی بڑے بے لحاظ ہیں. پورا علاقہ یہ بات کہے گا کہ ڈی سی اور ایس پی بڑے بے لحاظ نے. یار کی ہوگا میں بند کر دوں. میں بات کہہ رہا ہوں، ارے بعد میں شروع کر رہے ہیں. یہ بات ثابت کرنا چاہنا کہ دنیا کہندی ہے کہ فلاں آدمی بڑا پریشان ہے، فلاں آدمی بہت پریشان ہے. اللہ پاک نے کیا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن ہے. بس بیٹا بیٹھ جو آرام نال، تھوڑی مہربانی ہے، بیٹھ جو آرام نال. اللہ پاک دا قرآن پیش کر کے ثابت کرنا چاہنا کہ اللہ پاک دے قرآن دے وچوں، اور یار میرے وال دیکھو کدھر دیکھتے پے ہو، کمال تہاڈی گل ہے یار. نبی محترم کا دو صلی اللہ عام لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور نبی پاک دے گستاخ نے. ساڈے نزدیک جو نبی دی ذات دا گستاخ ہے وہ بھی واجب القتل ہے، اور جو نبی پاک دی بات دا گستاخ ہے وہ بھی واجب القتل ہے. اب بولو نا، ہن گونگے ہوئے ہو، بولو. جو نبی پاک دی ذات دا گستاخ ہے وہ بھی واجب اور جو نبی پاک دی بات دا گستاخ ہے وہ بھی واجب جو میں تاں کہہ رہا کہ قانون بھی بنیا ہے، قانون بھی بن چکا ہے کہ جو نبی پاک دی ذات دا گستاخ ہے واجب القتل ہے. اہل حدیث کہندا جو نبی پاک دی ذات دا گستاخ ہے، یا بات دا گستاخ ہے، یا اوصاف دا گستاخ ہے، یا فضائل دا گستاخ ہے، یا نامہ دا گستاخ ہے، یا کردار دا گستاخ ہے، یا اخلاق دا گستاخ ہے، جو نبی پاک دی زندگی دا کسے پہلو دا گستاخ ہے وہ بھی واجب القتل ہے. یہ مسلک اہل حدیث. اللہ پاک دے فضل و کرم نال یہ باتیں انشاءاللہ بالکل پیور ہون گیا. اور ذرا سوچو اللہ نے کی فرمایا.
اور انبیاء جڑی نیک مخلوق ہے، نیک مخلوق وہ دے 4 درجے نے. پہلے قرآن سن لو. نیک مخلوق دے 4 درجے نے قرآن نے واضح کیتے نے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ پاک فرما رہے نے جو نیک درجے نے مخلوق دے، نیک مخلوق دے اعلیٰ درجے، ایک درجہ نبوت ہے، درجہ صداقت ہے، درجہ شہادت ہے، درجہ صالحیت ہے. یہ نیک مخلوق دے 4 درجے نے. ایک بات نوٹ کر لو انشاءاللہ، شاید میں یہ نہیں کہتا کہ پتہ نہ ہوئے، پتہ ہوئے گا لیکن یاد دہانی کرا دوا. ایک بات نوٹ کر لو، بڑے پیار کی بات ہے کہ نبی وہ ہوندا ہے، ہر نبی صدیق بھی ہے، ہر نبی صدیق بھی ہے، ہر نبی صالح بھی ہے، اور ہر نبی شہید تو بھی اعلیٰ ہے. ثابت کی تبلا کہ نبوت دے اندر ہر نیک درجہ موجود ہے. اب سن لو، نبی وہ ہوندا ہے جنی اعلیٰ نیکیاں ہون، جننے اعلیٰ خصائل ہون، جنیاں اعلیٰ باتاں ہون، وہ نبی اندر موجود ہوندیاں نے. اے ہر نبی صدیق ہے، ہر نبی صالح ہے، ہر نبی محسن ہے، ہر نبی مخلص ہے، ہر نبی نبی ہے، مقام تے درجہ ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں، ہر صالح نبی نہیں. کیوں جی؟ نبوت دا درجہ ایسا ہے کہ اے دے اندر ساریاں نیکیاں موجود نے، لیکن اے نہیں مانا کہ جو بھی نیک ہوئے کہ میں نبی ہوں. نبوت انہوں ملتی ہے جدے واسطے اللہ منتخب کر لے. آدھرا قرآن سن لو کہ نبی نو اللہ نے صدیق بھی کیا ہے اور مخلص بھی کیا ہے. اللہ پاک نے کیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. جاگو 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 ہن کی ہویا ہونے جے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کبھی اللہ پاک نے کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کبھی کیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کبھی کہنے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کہ کبھی اللہ پاک نے کیا سننا رب دا قرآن کہ نبیوں دے نام لا کے نال صدیق بھی کیا ہے اور نال نبی بھی کیا ہے، نال مخلص بھی کیا ہے، نال رسول بھی کیا ہے، نال نبی بھی کیا ہے، نال صادق الوعد بھی کیا ہے، اور ورثانا بھی کیا ہے، اور صدقے جاواں اور کدی انج بھی کیا ہے نبیوں دے نام لا کے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين. اللہ پاک نے نبیوں نے نام لے کے اور نبیوں میں سے نیل کیا ہے اور قربان جاواں نبی وہ ہوندا ہے جنوں قرآن نے جو بڑھا کے کیا ہے کہ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. اللہ پاک نے نبیوں کا نام لے کے اور صالحین بھی کیا ہے کہ بولو محسنین بھی
مخلصین بھی، صدیقین بھی، اور نبی او ہوندا ہے جنہاں درجہ اینا اعلیٰ ہوندا ہے کہ جنیاں نیکیاں نے، جنیاں پرہیزگاریاں نے، اور جننے نیک اعمال نے اور نبوت اندر موجود ہوندے نے، لہذا نبی او ہوندا ہے جو ولیاں نالوں اعلیٰ، نبی او ہوندا ہے جو پیراں نالوں اعلیٰ، نبی او ہوندا ہے جو مرشداں نالوں اعلیٰ، اور نبی او ہوندا ہے جو آپ بھی اعلیٰ تے او دی بات بھی اعلیٰ۔ تکبیر حضرت اللہ صاحب شیخ کو معمولی نہیں، اس واسطے اللہ پاک نے تو میرے پیارے محبوب نو کیا ہے، فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک، سب کہہ دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماندے نے محبوبہ تیری ذات بھی اللہ کہ تیری بات بھی، تیرا کردار بھی، اور صدقے جاواں میں امام الانبیاء دے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ و دوستو سانو کہنے والو کہ اہل حدیث نبی پاک دے گستاخ نے، اہل حدیث کہندا ہے تیرا کام میں اور نبی دی حدیث دکھانا، اہل حدیث دا کام میں سینے نہ لگانا۔ اہل حدیث فراڈیا نہیں، اہل حدیث نبی دی بات نال دھوکھا نہیں کردا کہ کلمہ نبی دا پڑھے تے بات غیراں دی منے، اہل حدیث انج نہیں کردا۔ لکھ لو باتاں، اہل حدیث مر سکدا ہے، بمباں دے دھماکے کروا سکدا ہے، اپنا کیما کروا سکدا ہے، دنیا اتنے مصیبتاں چل سکدا ہے، لیکن جدا کلمہ پڑھدا ہے او دی گل مندا ہے، غیر دی بات کدی منن نو تیار۔ یہ نام ہے اہل حدیث کا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اہل حدیث تاکہ چاکا لے لو جی۔ کئی بڑے بڑے اہل حدیث نے وہ بھی نہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہندے، لیکن میں کہنے چاکا لکھ جائے۔ آؤ ذرا سن لو انشاءاللہ، اللہ پاک دے قرآن دے وچوں کٹ کٹ کے پیش کرنا چاہنا، اور انشاءاللہ چاکا لے کے رہے گا۔ جی جی اللہ پاک نے کیا معمولی گل نہیں، میرا تیرا نبی معمولی شخصیت نہیں، میرا نبی اینا اللہ ہے، اجے آیا بھی نہیں سی دے اشتہار پہلو ہی آ گئے سن، اجے آیا بھی، اجے امام الانبیاء آئے بھی نہیں سن، اجے تشریف، لیکن من ایک شکوہ ہے علماء کرام، میں پوچھنا چاہنا کہ تیرے مولوی نے آنا ہوئے کہ کہنا مولوی صاحب تشریف لے آ رہے نے جی، ورود مسعود ہو رہا ہے، جب میرے نبی دی واری ہے تو کہنا حاضر ہو گیا۔ یاد رکھو تشریف لے آندا آلہ، حاضر ہوندا ادنا۔ اسی مر سکنے ہاں، پیغمبر دی گستاخی کر سکتے، اسی سمجھنے ہاں جتھے نبی موجود ہوئے جو جماعت کراؤں ہے وہ گستاخ ہے، سادہ عقیدہ ہے۔ اور لوگوں سن لو کن کھول کے، ڈر ہے تو ایک اللہ کا ڈر ہے، یہ بات نوٹ کر لو، جتھے نبی پاک موجود ہون اتنے کوئی جماعت کرا سکتا، نبی بھی نہیں کرا سکتے۔ میں کہنا ابو بکر صدیق نبی پاک گھر نے، ابو بکر مسلے سے، جدو نبی پاک مسلے دے کول آئے ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ جتھے نبی ہے اور تو مولوی کون ہے، جتھے نبی ہے اتنے کو نبی بھی اور ابو بکر بھی جماعت نہیں کرا سکتا۔ تیرے کے منت کرنا کھانے تو فارغ ہو کے سوچ لگی، تیرے کے منت کرنا شیخو پوری، تیرے کے ہاتھ جوڑنا، انصاف چاہنا اور میں انصاف دا بھیک منگنا کہ دنیا دے لوگوں یا عقیدہ چھڑ دو یا مسلح چھڑ دو۔
اہل حدیث پیغمبر دی گستاخی کر سکدا اور جماعت کے درکنار رہی. خدا دی قسمیں تو کتنا پوپ ہوئے, کتنا حسین و جمیل ہوئے, نہ اہل حدیث پگڑیاں ویندا, نہ ٹوپیاں دیکھدا ہے, نہ دستاراں دیکھدا, نہ رنگاں تے مردا ہے, نہ قد دیکھدا, نہ گدیاں دیکھدا ہے, دیکھدا تے امام الانبیاء نو دیکھدا ہے. اللہ پاک دے فضل و کرم نال میرا نبی آیا کیا دے صلی اللہ ختم الرسل تشریف نہیں لے آئے, اشتہار پہلو آ گئے. کئیاں دے اشتہار لگتے نے دیواراں نال, ہنیریاں آندیاں نے, بارشاں آندیاں نے, اشتہار بچ جاندے نے, کوئی خراب کر دینا ہے. اور میرے نبی دے اشتہار آئے کتاباں اندر, بولو تے سی ذرا کتنے آئے, دلیل دینا. اللہ پاک نے کیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ پاک فرماندے نے میں اپنا آخری نبی بھیجیا کہ مکتوبن عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور تہاڈیاں تورات دے اندر اور انجیل دے اندر میرے نبی دا نام درج سی. نبی دا نام, اور میں کہنا ایک نبی نہیں, ایک نبی نہیں, جو بھی نبی آیا میرے نبی دی بات کر کے پھر فوت ہویا ہے, آندہ ہوا ہے. یارو اتنی شان, اتنی عظمت, اتنا پیار اہل حدیث انشاءاللہ. اور اہل حدیث کہنا ہے کہ اس ملک اندر امن قائم ادو ہوئے گا جدو رب دا قرآن نافذ ہوئے گا اور نبی پاک دا فرمان نافذ ہوئے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاء اللہ, اطیع اللہ و اطیع الرسول. ماشاء اللہ, تمہیں یاد نہیں, کاٹی یاد ہے میرا خیال, جلسائی کاٹی ہو تھی. اللہ پاک دا قرآن سن دے جاؤ, اللہ توفیق دے. کہہ دو آمین. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ فرماندے نے میں سارے نبیاں کٹھے کر کے وعدہ لیا. ایک روایت ہے, دوسری روایت میں یا کوئی بھی نبی آیا تو میں انہوں سنیا دے کے کہیا کہ نبیوں لما آتیتکم من کتاب و حکمت, تواڈے کول کتاباں بھی آ جائیں, حکمت بھی آ جائے, تسی بیان کر دے ہو کہ ثم جاءکم رسول. ثم جاءکم رسول. اللہ فرماندے نے میرے نبیوں جب میرا نبی آخری آ جائے یا اپنی گلاں ٹھپ کے میرے نبی دی بات منے آ جائے, اور میں تے او اہل حدیث ہاں, میں تے او وہابی ہاں جو اعلان کر کے کہنا اگر سابقہ نبی عیسیٰ بھی آنا ہے, کہہ دو آنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور آ کے اپنی گل نہیں کرنی, انہیں ابو حنیفہ دی بات نہیں مننی, امام شافعی دی بات نہیں مننی, عیسیٰ نے آن کے حنفی نہیں بننا, شافعی نہیں بننا, مالکی نہیں بننا, حنبلی نہیں بننا, سور وردی نہیں بننا, نقش بندی نہیں بننا اور چشتی نہیں بننا. انہیں بننا کی ہے رب دا قرآن مننا ہے, نبی پاک دا فرمان مننا ہے.
آئیے میرے ساتھیو، میں تے اعلان کر کے کہنا، سنجیدگی نال کہنا، اخلاق نال کہنا، پیار نال کہنا۔ اور کیوں کہنا؟ تاکہ قیامت نو حوض کوثر دا پانی مل جائے۔ آئیے ذرا سوچیے، آؤ میرے بھائیو، میں بڑی محبت تے خوت نہ بات کرنا، اور تہاڈی بستی دا شریف آدمی بھائی صلاح اللہ صاحب جدوں ویکھیا یہ ڈر ہونا کہ بد دعا نہ کر دے۔ میں آکھاں ہڑتال آندا کوئی گل نہیں، میں آکھاں تیل نہیں ملتا کہندا کوئی گل نہیں۔ ماشاءاللہ جڑی میں گل آکھاں وہ آ کے کوئی گل نہیں، میں کیا بندہ پکا لے کے جاؤں گا۔ اللہ پاک محنت قبول کرے، حاضر ہو گئے انشاءاللہ، بات صحیح ہو جائے۔ اور ذرا میں بات کہہ دوں جانا جانا، اللہ پاک نے کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، اے نبیو تہاڈی نبوت جاری ہوئے، تہاڈی نبوت جاری ہوئے، لیکن تو میرا نبی آ جائے۔ میں پوچھا مرزائی قادیانی نو دوران مناظرہ، میں کیا مرزا دی دا مولوی سے اسماعیل دیال گڑیا، میں پوچھا مولوی اسماعیل صاحب کہ ہاں جی، میں کہا جدوں اللہ پاک نے وعدہ لیا نبیاں کو تہاڈا کتھے سی؟ میں کہا جدوں وعدہ لیا تہاڈا غلام محمد قادیانی کتھے سی؟ کہندا کی مانا؟ میں کیا وعدہ لین والے ویسی یا بعد میں آن والے ویسی؟ میں کیا شبہ دور کر دوں گا، ختم نبوت دا دائی ہیں چونکہ اہل حدیث ہاں۔ میں کیا لکھ لے اے بات مینوں دس دے کہ تیرا غلام احمد قادیانی انہاں ویسی یا بعد آن والے ویسی؟ پریشان ہو گیا، کہندا جے میں آکھاں پہلیاں ویسی کہ پھر بھی تو کھائی لگا، کہ جے میں آکھاں بعد میں آیا ہے کہ پھر بھی، کیونکہ اللہ پاک نے ثم جاءکم رسول، یہ رسول واحد ہے، تہاڈے دا نام ہی کوئی نہیں، تہاڈے دا۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا، بہرحال بات علمی طور نال ہو گئی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہوں ادھر آئیے، میں کہنا امام الانبیاء کتنے اعلیٰ نے اور کتنی شخصیت ہے، اور معمولی شخصیت نہیں۔ میرا پیارا نبی اتنا اعلیٰ شخصیت دا مالک ہے کہ ایک نبی نے نبی نو منگ کے لیا ہے۔ میں کدے کدے کیا کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں دا فرق ہے کہ علی نبی پاک دیا مرید ہے اور عمر نبی پاک دی مراد ہے۔ آخرا تمام انبیاء بڑی شان والے نے، لیکن آخری نبی اب کون نبی جنوں منگ کے لیا تو نبی نے منگ کے لیا ہے، اور منگیا کتنے کھلو کے ہوئے کبھی یاد کرو گے؟ بیت اللہ دے اندر جتنے کھلو کے منگیا، جگہ بھی اللہ، جن نے منگیا وہ بھی رب دا خلیل، اور جدے کو منگیا وہ ہر شاہ دین والا، اور جنوں منگیا وہ بھی اللہ۔ انداز رب دے قرآن دا فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ نبی کہہ رہے ہیں ابراہیم اپنے اللہ دے گزارشاں کر رہے ہیں، اے رب جی ایک نبی کل تے انہاں دے وچوں کل کنا چو اے بولو تے صحیح، آسمان والے وچوں زمین والے وچوں نبی ساڈا انشاءاللہ ساڈا نبی ساڈا، اساں نوریاں نو دینا یہ نہیں بابا جی گل بارہ کرنی،
اساں دے کے پھر کرنا کہ ڈمرو بجانا آپ اور نبی پاک دے دیے نوریاں نو تے ساڈے پلے کی رہا نہ بھرا ساڈے والوں جواب دے اساں اپنا نبی نوریاں نو دینا سانو یہ گل وارا کھاندی جنوں یہ نبی نہیں وارا کھاندا وہ نبی اور بناؤ اساں اپنا نبی رب دے فضل و کرم نال نوریاں نو دینا کیونکہ ساڈے پلے رہنا کھ نہیں ساڈے پیغمبر دی شان بڑی اعلی ہے نوریاں نالوں بھی جبریل نالوں بھی میکائیل نالوں بھی تمام ملائکہ نالوں میرے نبی دی شان اعلی ہے اور اعلی ادنا تو نہیں پیدا ہوندا بات غلط کر رہے ہیں جو حضرت علی نے پڑھیا جو عبد القادر جیلانی نے پڑھیا جو ابو حنیفہ نے پڑھیا جو امام شافعی نے پڑھیا جو احمد بن حنبل نے پڑھیا جو امام مالک نے پڑھیا جو علی حجویری نے پڑھیا جو سپیکر آن تو پہلوں پڑھیا گیا اہل حدیث کی مجبوری اہل حدیث میں ذرا سکون چاہنا چاہتا تاکہ چند باتیں صحیح سامنے آ جائیں اللہ پاک نے فرمایا بڑی پرسکون بات ہے میں کہنا آؤ میرے کو سنو میں چند آیتاں پڑھنی نے پیغمبر دی عظمت وچ پیغمبر دی شان واسطے اور پیغمبر دی محبت واسطے آ چند باتیں سن لو میں کہنا جن نے بھی نبی پاک دی گستاخی کیتی ہے اللہ پاک نے دفاع کیتا ہے بولو 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 اللہ پاک نے گستاخی کسے نے کیتی ہے جواب رب کعبہ نے دیتا ہے آؤ میں اپنا مضمون پورا کروں آؤ گل سمجھاؤ کیسے گل سے انشاءاللہ اگر ہائی کورٹ اندر لے جاؤ سپریم کورٹ اندر لے جاؤ کہ گستاخ کون ہے کتاباں چوک کے میں بھی لے جانا تسی بھی لے کے آنا پتہ لگ جائے گا نبی پاک دا گستاخ کون ہے معاف کرنا جے نبی پاک ہر تھان حاضر ناظر ہون میں نواز شریف نو ایک منٹ واسطے وزیر اعظم نہیں مانتا بولو 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 جے نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہو اللہ دی قسم میں نواز شریف دی وزارت عظما ٹھکرا دیا کیونکہ میرے نبی دے ہوندیاں نہ کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے نہ کوئی امام بن سکتا ہے آئیے ذرا اس سے بات رہے گی آج انشاءاللہ جڑی بات کیا نہیں شروع کی تھی ہے نبی پاک نے ہم کلام ہونا صحابہ دے نال گفتگو شروع ہونی کہ کسی نے سمجھ نہ آنی تو کی کہنا رائنا حضور ذرا رعایت فرماؤ ذرا رعایت فرماؤ کی مانا سمجھاؤ سمجھ نہیں آئی اور مخالفہ نے یہودیوں نے منافقہ نے عیسائیاں نے مدینے اندر آ کے فائدہ یہ اٹھایا کہ عین دے نال یہ لا دیتی اور کہتا رائینا کہ ساڈا چرواہا نعوذ باللہ اللہ پاک نو غصہ آ گیا بول رہا بولو اللہ پاک نو نبی دی گستاخی کیتی گئی تے اللہ پاک نے کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم
اللہ فرماندے نے اے ایماندارو میرے نبی نو رائے نہ کیوں ہی نہ بلکہ ان زور نہ کہہ دو. اہل حدیث دا موقف کی ہے اور جڑے الفاظ نبی دی توہین ثابت کرن او الفاظ کہنے حرام نے اور جڑے لفظ لکھے جان نبی دی توہین اندر او لکھنے حرام نے. جڑی کتاب اندر نبی دی توہین کی جائے وہ کتاب پلید ہے اور جڑی زبان اندر پیغمبر دی گستاخی ہو جائے وہ زبان بھی بولو پلید ہے اور زبان بھی اور بولو زبان بھی. آئیے ذرا سوچئے میں تو ایک قرآن پاک سے کٹ کر دلال پیش کرنا چاہنا ہے. اللہ پاک نے ایک بات نہیں دو باتاں نہیں اور نبی پاک دے دروازے تے کھلو کے نوے نوے ایماندار تے پینڈو بندے کی آندے یا محمد اخرجی لینا اے محمد ذرا باہر نکلو چند گلاں کرنیاں نے مسئلے پوچھنے نے. اللہ نے آخیا کون ہو اور گستاخ اینڈ کمپنی تسی کون ہو میرے نبی دا نام لے کے آوازاں مارو. اپنے پیراں نو مولوی جی آندے ہو حضور جی آندے ہو اپنے بزرگاں نو ابو جی کہندے ہو اپنے بھائیاں نو بھائی جان کہندے ہو. اللہ دا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دو کہ میرے نبی نو انج آواز نہ مارو جی 11 بیلیاں نو آواز ماری دیے. تو اہل حدیث گستاخ ہے یا محمد نہیں کہندا. میں تا نہیں آندا کہ نبی پاک نے نہیں اخوایا اللہ نے نہیں اخوایا ابو بکر نے نہیں کیا عمر فاروق نے نہیں کیا عثمان غنی نے نہیں کیا حضرت علی نے نہیں کیا. سنو تو صحیح گھر بیٹھ کے فیصلے کر چڑنے غریبوں دے بارے. تگڑیاں دا 70 100 ہوتا ہے نا بولو نا تگڑیاں دا 70 100 ابھی بچارے ماڑے ہیں تو 70 100 بھائی جو مرضی کر لو گھر بیٹھ کے فیصلے کر لو کہ جماعت بڑی گستاخ ہے سامنے بات کرو کوئی بات نہیں کہہ سکتا. میں کہنا اللہ پاک نے کیا سن قرآن دیا چند ہے اللہ پاک نے کیا پیار میں آ کے کدی آندا یا آدم کدی آندا یا نوح کدی آندا یا موسیٰ کدی فرماندے نے یا عیسیٰ کدی آندے نے یا ہارون کدی کن الفاظ نال یا شعیب یا صالح یا ہود علیہم السلام. لیکن سارا قرآن بولنا رب نے کتے بھی یا محمد کہہ کے آواز نہیں ماری. سارا قرآن میں کسی نے کچھ نہیں کہنا میں میری عادت ہوں رب دا قرآن پڑھی جانا رب دا قرآن سارا قرآن بول لو کبھی بھی نہیں. ایک کو بڑا جبریل نے کیا جبریل نوے گارے ہرا چاہے نا تو کی آدھے نے اقرا یا محمد فرماندے نے ما آنا بھی کاری میں دے پڑھیا ہویا ہی نہیں. اور جبریل نے پہلی بار آ کیا یا محمد جے دوجی بار چلیا رب نے کیا جبریلا ہونے ایک گل نہ آکھی ہونے سنا آواز نہ ماری یا نہ کی آکھاں فرمایا جویں میرے محبوب دی حالت ہوئے گی اوویں ہی آکھی. میرا تے تیرا محبوب لیٹے نے چادر لے کے عرش والے نے کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر الرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اللہ پاک نے کیا ہے اے میرے سونے چادر اوڑھنے والے اٹھو ستیاں لیڈری نہیں بننی
چھٹیاں قوم نے سورنا نہیں، آرام فرمان نال قوم دا تزکیہ مشکل ہے۔ اٹھو میرے سونے، لوکاں نو ڈرا کے تے جہنم تو بچاؤ۔ جے میرا نبی ساری رات نمازاں پڑھدا رہا ہے تے آسمان تو قرآن کی آندا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے محبوب تیریاں عبادت نہ کریا کر، تھک جائے گا۔ اللہ تو تھکاوٹ دور کرنے سے قادر نہیں، ہاں جی جب تھی تھکاوٹ دور کرنے سے قادر ہو، فرمان دے کہ وہ انہی بات نہ کر، اور تھکاوٹاں دور کر دینا تے قدرت ہے نا، تے پیار نال کہنا اینا پڑھنا ہے پیار ہے۔ کیا جی تھکے ہی نہ کوئی، نو بھی تھکدے ہی نہیں گے، رب آندا ہی نہیں گھر جاؤ کنوں کیا، اور لوگوں امام الانبیاء نو کیا، کہہ دو صلی اللہ ثابت ہو گیا۔ اسی اہل حدیث کی کہنے اور نبی پاک دا نام لے کے آواز مارنا یہ نبی پاک دی گستاخی ہے۔ کوئی منڈا ایم اے ہوئے، بی اے ہوئے، مولوی پاک ہوئے، مولوی فاضل ہوئے، منشی فاضل ہوئے تو اور جنہ مرضی پڑھیا ہوئے تے آکھے اپنے ابو کا نام لے کے آواز مارے، ساری بستی کہے گی وہ پڑھیا نہیں گلیا ہے۔ اب بولو تے صحیح یار، اے بھی میں گل اوکھی آکھن ڈیا کوئی، کیوں جی گل غلط ہے؟ اپنے ابے دا نام لے کے آواز مارے، پاویں داڑھی سنت کے مطابق ہوئے، پاویں کنا مرضی پڑھیا ہوئے، دنیا کہے گی یارو بڑا گستاخ ہے۔ لوگ کہیں گے کیڑی گلو کیتا انہیں کی، اور جی اپنے باپ دا نام لے کے واجہ ماردا آندا اے رفیق اے رفیق، وہ گل کرنے والی ہے اور نام لے کے وعدہ ماردا ہے۔ قربانیاں جو ابو دا نام لے کے آواز مارے انہوں نے گستاخ، جو نبی دا نام لے کے آواز مارے فیصلہ کرو، لڑو نا، اے نہ آکھو بھی جو اہل حدیث کہندے نے اساں مننا ہی نہیں، یہ جواب نہیں۔ آئیے سنیے، میں قربان جاواں، کہہ دو صلی اللہ، زور دی کہو، زور دی۔ ایک قرآن دا نقطہ عجیبہ سامنے آ گیا، علماء بھی بیٹھے نے اور فقہاء بھی بیٹھے نے، ایک بات نوٹ کر جو، سارے قرآن چ رب نے کسے دا نام لے کے لعنت نہیں پائی، کیوں جی؟ یہ تو کیا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین، لیکن نام نہیں لیا۔ ایک ایسا مقام آیا ایک آدمی دا نام لے کے غصہ رب نے کڈیا، سارے قرآن سے ایک نام مخالف دا، اللہ پاک نے کسی مخالف نو اہمیت دیتی نہیں، ایک دا نام، پتا کیوں؟ گستاخی کر رہا سی نبی پاک، کہہ دو صلی اللہ، کہہ رہے سن دور دور دی باتیں، آپ جلسہ کر کے تقریر کر رہے سن، اللہ وحدہ لا شریک دی توحید بیان کر رہے سن، ابو لہب نے کیا نبی وال ہاتھ کھڑ کے نعوذ باللہ انج کیتا، ہاتھ کل لگا کے
نبی محترم وال انج کیتا رب نو غصہ آ گیا، غصہ آ گیا. فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ہلاک ہو جان، میرے نبی وال ہاتھ مارن والیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. ثابت ہو گیا اور جڑے ہاتھاں وچ نبی دی گستاخی ہوے وہ ہاتھ ٹوٹن دے قابل نے، بولو ہاتھ اور ٹوٹن دے قابل نے اور رہن دے قابل ہے اور نہیں. اور قربان جاواں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی پاک دا گستاخ واجب القتل اہل حدیث مر سکتا ہے پر نبی دی گستاخی نہیں کر سکتا. ایک بات نہیں کہ بولو ہر بات نال دلیل موجود ہے کہ نہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مخالفاں نے نبی پاک دیاں 2 لختے جگر، ایک وکیلہ ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ابو لہب دیاں 2 پتراں نے عتبہ اور شیبہ نے نبی پاک دیاں دونوں بیٹیاں نوں طلاقاں دیتیاں. اجے مقلاوہ نہیں سی آیا، نکاح ہوئے سن، طلاقاں نبی دے گھر کر دتیاں تاکہ امام الانبیاء پریشان ہوئے. لوگو بچیاں میرے نبی دیا جوان، بچہ تو بچیا نہیں، چھوٹا جہا بچہ وہ بھی فوت، دوسرا بھی فوت. اللہ دی مرضی بچیاں بچیاں. مخالفہ نے کیا؟ سنو سنو گل ہی کوئی نہیں، تیاں بیگانہ تن نے، تیاں بیگانہ تن نے، شادی ہو جائے گی چلیاں جان گیاں، بچہ ہے کوئی نہیں، نبی دا نام مٹ جائے گا. دل کو بلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. انجی آ چڑھ دیں چند بھابی نے گل ہی کوئی چند نہیں رہنے انشاءاللہ ود کے رہن گے. کہنے لگیا گل ہی کوئی نہیں، جدن فوت ہو گئے امام الانبیاء نام نہیں رہے گا. اللہ پاک نے کیا اے محبوبہ بکواس کر دینے، تیرے نام بلند ہوندے رہن گے. کہہ دو اور کس انداز نال ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب جی اور دنیا اتے تیریاں بلندیاں ہون گیاں تے قیامت نو کی ہوئے گا. انا اعطینا کل کوثر. محبوبہ جدن کسے مقام سے بھی محشر دے دن قیامت دے دن کسے نو بھی پانی نصیب نہیں ہوئے گا، دنیا پریشان ہوئے گی. میریا سونیا تو وہ دن حوض کوثر تے بیٹا ساقی بن کے بیٹھا ہوئے گا، جدن لوکاں دے نام مٹ جان گے اور دن سونیا تیرے نام دیاں بلندیاں ہون گیاں. حوض کوثر تے بیٹھا امام الانبیاء کہدے صلی اللہ ہو. اور دوستو حوض کوثر سے جانا ہے نا ماشاءاللہ، جا کے کہو جانا ہے، زور دی کہو جانا ہے نا. حوض کوثر تو انشاءاللہ پانی پینا ہے. پتا جا کے کی کہنا؟ آخنا سونیا تیری خاطر ساتے چھڈے چلیس میں چھڈے کل چھڈے، محبوبہ تیری خاطر 11ویں دی گاڑی کھیر چھڈی. محبوب جی تیری خاطر کائنات نال وگاڑی. ہن جی کی کردا ساقیا پیالہ تیرے ہاتھ وچ ہوے تے پیندے اسی ہوئیے. انشاءاللہ پیاں گے اور ڈرو نا،
دو چار دفعہ کہہ دو کھورے اللہ پلا دے گا، انشاءاللہ پیئیں گے، اللہ پلائے گا، اللہ محبت کرے گا، اپنے عرش دا سایہ دے گا، حوض کوثر دا پانی پلائے گا، اور جڑا ایک بار حوض کوثر دا پانی پی لے گا 50,000 سال دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لوگوں کہ کئی بھجے ہون گے اساں بھی پینا ہے، کیوں جی کہیں گے اساں بھی پینا ہے، اساں بھی پانی پینا ہے، آواز آئے گی بج کے آن گے، نبی پاک کہیں گے آن دیا، عرش والا کہے گا انکا لا تدری ما احدثو بعدک، میرے محبوب جی تانوں پتہ نہیں تاتوں پچھوں انہاں نواں نواں دین بنا کے پیش کیتا ہے، اج حوض کوثر پہ پانی نہیں پی سکتے، اسی اس واسطے بدعت نہیں کرتے، برے بن جاتے ہیں، اسی جھنڈیاں لا سکنے ہیں، اسی دن منا سکنے ہیں، میرے کو جماعت بھی ہے، یوتھ فورس بھی ہے، چندہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سارے کم کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات لکھو، سادہ عقیدہ کی ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور اصا کبھی 12 بجے تک کے دیکھی آئی نہیں، ساڈے نبی ورگا اور ہے ہی کوئی نہیں، بولو ہے دھیان نال تو ہے، اور اللہ والا کہندا ہے روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، سمجھ آ رہی پنجابی دی؟ روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، اور کسے مان ایو جیا، اور کسے مان ایو جیا، لکھدا دا بھابی، اور کسے مان ایو جیا، اور سونا نہیں جانیا جویں اپنی مرضی مطابق جے بنیا، اور نفاست نظافت، اور نفاست نظافت دے پھلاں دا ہی سہرا، وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ، اور مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایک ہو رہا لے حدیث بولیا اندر میں صدقے سونا مکھڑا، سن لو گناہ گارا کرو بھی سن لو، کئی آندے نے نا ٹانگاں لگیاں مدینے نو جاون دیاں، میری واری نہ آئے تے میں کی کراں، میں کیا اہل حدیث ہو جا، فیصلہ کون والے مسئلہ کرنے جا رہے سن لو، اسی بھابی کی آنے اسی آنے میں صدقے سونا ہی مکھڑا، اور جگ ویکھنے دا بکھڑا، اور ویکھاں تے کٹ جائے دکڑا، اور دل حرام گئی سکھڑا، اور ٹھر جان اکھیاں میریاں، کیوں بڈھے ہو بابا شمشام یاد آیا کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح ہے، اور میں صدقے سونا ہی مکھڑا، اور جگ ویکھنے دا بکھڑا،
او ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا او دل حرام ہوئی سکھڑا او ٹھر جان اکھیاں میریاں او جڑیاں سفنیاں نے گھیریاں او کوئی چہرے نو تلوار کہے او کوئی تلوار دی دار کہے او کوئی بجلی دا لشکار کہے او کوئی بدر دا چمکار کہے ایل دیسان دا نہ چند کہاں انصاف نہیں او چند دا چہرہ تے صاف نہیں او چند آپ بکھا دید دا او پج لا کے اوندا عید دا ایتھے یوسف آندی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں او پوچھ جا کے حبشی بلال نو او جس ویکھی آئی میرے لال نو اسی بھابی کی آنے اسی آنے میں صدقے سونا ہی مکھڑا اور جگ ویکھنے دا بکھڑا اور ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا اور دل حرام ہوئی سکھڑا اور ٹھر جان اکھیاں میریاں جو بڑھے ہو بابا سمسام یاد آیا کہ نہیں اور بولو تو صحیح ہے اور میں صدقے سونا ہی مکھڑا اور جگ ویکھنے دا بکھڑا اور ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا اور دل حرام ہوئی سکھڑا اور ٹھر جان اکھیاں میریاں اور جڑیاں سفنیاں نے گھیریاں اور کوئی چہرے نو تلوار کہے اور کوئی تلوار دی دار کہے اور کوئی بجلی دا لشکار کہے اور کوئی بدر دا چمکار کہے ایل دیسان دا نہ چند کہاں انصاف نہیں اور چند دا چہرہ تے صاف نہیں اور چند آپ بکھا دید دا اور پج لا کے اوندا عید دا ایتھے یوسف آندی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں اور پوچھ جا کے حبشی بلال نو اور جس ویکھی آئی میرے لال نو میرے ساتھیوں لیکن میں اہل حدیث ہاں میں نبی دا حسن پیش کرنا بخاری چوں کتاب و سلاد پڑھ رہا تھا کسے کیا کی لبنا پیا مگر نبی پاک دی شان لبن دیا کہندا کتاب و سلاد وچوں میں کیا ہر جگہ پیغمبر دی شان دسدی پئی ہے پر مل گئی کتاب و سلاد چوں فرمایا ابو بکر جماعت کرا فرمایا علی مگر پڑھ میرے حسن میرے حسین ابو بکر دے پیچھے پڑھو اب قربان جاواں ابو بکر نے جماعت کرائی حسن نے اعتراض نہیں کیتا حسین نے اعتراض نہیں کیتا علی نے اعتراض نہیں کیتا تو کون اعتراض کرنے والا فرمایا جماعت کراؤ شعبی کہندا صحیح بخاری کہ نبی پاک بڑے کمزور نے ابو بکر جماعت کرا رہے کہندا میں پچھوں دی آ کے ملنا چاہنا جماعت دی صف نال دیکھیا کہ نبی پاک نے مسکرا کے اپنا چہرہ اپنے حجرے تو باری کھول کے داخل کیتا مسجد نبوی اندر نبی مسکرا کے ابو بکر نو دیکھ رہا صحابی کہندا جے میں پیغمبر دا چہرہ دیکھیا کہ میں سوچا میں نبی پاک نو آکھاں کی میں کی کہا میں پیغمبر نو کی کہاں چند کہاں سورج کہاں کیا کہاں ہار کے کہندا ہے اللہ دی قسم ہے جدوں میں نبی دا چہرہ دیکھیا مینوں انج معلوم ہویا جے میں رب دا قرآن کھلیا ہوندا ہے سو ہو پھر رب دا ورقت سو ورقت مصحف جے میں رب دے قرآن دا ورقہ کھلیا ہوندا ہے لوگو نبی پاک کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو مجبور ہاں اسی کہنے ہاں
امام ابو حنیفہ اہل حدیث سی، امام شافعی، امام مالک ابن حنبل، اور امام ابو حنیفہ نے جو بیان کیا میرا عقیدہ تیرا نہیں، امام اذا صح الحدیث فہو مذہبی، امام کہنا صحیح حدیث میرا مذہب ہے، معلوم ہوا ابو حنیفہ اہل حدیث سی۔ اللہ کا سن لا اسی تے رب دے فضل و کرم نال امام شافعی دے خادم کیونکہ میری جماعت دے بندے نے، اور جاؤ دنیا کہندی ہے سن لو، سنو بستی والوں، میں اعلان کر کے کہنا اگر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ، اور کہو نا پیر عبد القادر جو رحمت اللہ علیہ نہیں مندا میں انہوں رحمت اللہ علیہ مننا، کہو پیر عبد القادر جیلانی، لوگو تسی پیر دا نام لے کے کھان والے جاؤ، میں اعلان کر کے کہنا اگر پیر عبد القادر جیلانی رفع یدین نہ کرے، اچھی آمین نہ کہے، فوق سرہ ہاتھ نہ بننے، تکبیر اکاری نہ کہے، فاتحہ امام پیچھے پڑھن دا قائل نہ ہو، اور یہ نہ لکھے کہ جو اہل حدیث نو برا کہندا بدعتی ہے، لوگوں میں بھی جھوٹا، میری جماعت بھی جھوٹی، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جڑے کم کر کے گیا ہے کم اسی کریے تے پیر تو بنایا کرے، پیر لبا بھی ساڈا، وہ بھی اب بولو تو صحیح یار، ٹکے نہ کھون ڈے ساری جماعت کا بندہ ہے۔ ہاں جی اج کوئی جڑا بندہ فوت ہو جائے قیامت تو پہلے اٹھ کے دنیا چ آ سکتا، اگر اج آ جائے اگر اللہ زندہ کر کے پیر عبد القادر جیلانی دنیا سے کر دے، جڑی مسیح جائے انہوں کو نماز نہ پڑھن دے، جتنے جا کے کہ آمین کہنا بابا تیری ادھر ہی، رب دے فضل و کرم نال میری اے نہیں کہ میں تقریر کر کے جاواں تے مگر لے کے کھورے کی آخیا میری گلا نہ گل نہیں بنتی، اپنا عقیدہ واضح کرن دا قائل ہاں لیکن زبان بازاری استعمال کرن دا قائل نہیں میں، یہ بات یاد رکھو۔ آؤ خطرہ فیصلہ تواڈے ہاتھ وچ، میرے تے تواڈے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت دی بات ایک اور یاد آ گئی، جدوں توحید دا سیلاب آیا، توحید دا سیلاب مشرک ہل گئے، جدوں مکے دیاں گلیاں وچ توحید دا سیلاب ہونا شروع ہو گیا، جدوں بلال نے نعرے مارے توحید دے، جدوں ابو ذر غفاری بیت اللہ دے اندر گجیا، اور جدو عمار بن یاسر نے کو تتی ریت تے کولیاں تے نعرہ تکبیر دی چھلانگ لگائی تے قربان جاواں اور مشرکاں دیاں کوٹھیاں ہل گئیاں، توحید دا نعرہ لگایا مشرک ہل گئے، جویں میرے علامہ نعرہ ماردا سی، جڑیاں ہل گئی، پڑھنے دانے نہ پائے۔ سن لا میرے ساتھیو، ایسا نعرہ لگایا، لوگوں نے وٹا مارنی شروع کی، کہنے لگے وہ کریے کہ ایک بچوں آ گیا آندا جی کم بڑا خراب ہوا رکھو، انہیں پوچھا کی ہویا، اور یار ہونا کی سی اج خبر چنگی نہیں چھپی، انہیں آخیا کی خبر ہے، اور نہ آخیا ہائے ہائے مکے اندر خبر جے باہر نہیں گئے، انہیں آخیا کی ہویا سی، انہیں آخیا رب دی قسم امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ لیا، ہل گیا رضی اللہ عنہ۔
کہنے لگے ویکھو ویندیاں میں نہیں خاندانی چودھری کلمہ نہیں پڑھی. چند دن گزرے پھر خبر چھپی رولا پہ آ گیا مکے کی ہویا وہ کچھ نہ پوچھو عمر بن خطاب بھی گیا. لوگوں دنیا ہل گئی مکے چ انقلاب آ گیا کہ ہوندا کی پیا ہے. ادھروں 10 کلمہ پڑھتے ہیں ادھروں 5 پڑھتے ہیں 2 آ رہے ہیں 3 آ رہے ہیں وفود آ رہے ہیں. انہوں نے کیا کچھ کرو کچھ کرو یار کوئی ہیری پھیری کرو جو سیدھی گل ہے وہ پٹھی کرو کچھ کرو. ہاں جی کچھ کرو صحیح بولو. میں ایک دوانا شیخو پورے بڑی بارش ہو رہی عشاء دے ویلے میں اپنے مسجد دے قاری صاحب نے کیا اج تہانی اذان دینی میں دینی. کہنے لگے کیوں میں کہ خاص گل ہے. تو جدو آیا نا حی علی الصلاۃ کہ میں نہ پڑھیا کہ نہ حی علی الفلاح پڑھیا میں کیا لا صلو فی الرحال بخاری ہوگا میں کیا لا صلو فی الرحال. مولوی کٹھے ہو کے میرے محلے دے اور نہ کیا آج اذان بدل گئی. دیکھو مولوی ہو گئے اکٹھے ہو کے گئے چیئرمین کو چودھری حنیف صاحب کو. چیئرمین بڑا مذاقیہ اکٹھے ہو کے گئے کہنے لگے جی کم خراب چودھری صاحب بڑی بات ہو رہی ہے کم خراب ہو گیا نا ہویا کی کہتے آج عبداللہ نے اذان کولوں کر لی. انہوں نے آخیا کی اگر پتہ نہیں اللہ سلو آندا سی پتہ نہیں آخیا کی سو کولوں اذان کری سی. انہیں آخیا پتا کرو آخیا کی منڈا میرے کو آیا جی کی آخیا جی کہ اللہ سلو فی الرحال یاد کر کے جا کے آنا جی انہیں آخیا اللہ سلو فی الرحال. کہتے اٹھو چودھری صاحب اج ویرا دے دلیل کرن دا پوچھو جا کے کی کیتا کہندا نہ کھڑو بھی ہے حدیث ہے انہیں حدیث کٹ کے دکھا دینی ہے. میں ایک بہت بڑا مولوی گدی والا مولوی علامہ صاحب سے میں کٹھے جا رہے سر قادر رحمت اللہ علیہ اسلام آباد ایک بڑا اچھا خاصا مولوی میرے قابو آ گیا. میں فقیر آدمی میں کیا مولانا ایک مینو بھی گل سمجھا دو. فرمان علامہ صاحب کہنے لگے کوئی خیر کی گل کری. میں آخیا جی یہ جی میری گل ہے. میں کیا مولانا مینو بھی گل سمجھا دو. کہندا کی میں کیا ساری نماز عربی ویچے 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام دے پنجابی چ کیوں ہے. میں کیا ساری نماز عربی سے یہ 2 رکعت پنجابی چ کیوں. کہندا مذاق نہ کر. میں کیا حضرت مذاق نہیں یہ دسو نماز کا حصہ ہے کہ نہیں. کہندا حصہ. میں کیا اللہ اکبر تو لا کے السلام علیکم رحمت اللہ تک ساری عربی یہ پنجابی کیوں. کہندا جے اساں عربی بنا لی نا تو تساں کہنا حدیث بخا. ہائے ہائے میرے سن کے علامہ صاحب روپ ہے آنسو گوا کے فرمان لگے اہل حدیث کا مسلک واضح ہو کے رہے گا. دوستو لکھ لو دنیا وٹا مار دی تھک جائے گی یہ مسلک غالب آ کے رہے گا. سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا تیرا قافلہ تیرا قافلہ تیرا قافلہ. دسو کئی آدھے نے تاری حکومت بھابیو کدو ہوئے گی. ایک مینو آتا تاری حکومت کدو ہوئے گی.
میں کہا ساری ہوئے گی تو ہی قیامت آئے گی، شادی نہیں ہوئے گی قیامت نہیں آئے گی. سن لو نا، مولوی میرے دیکھ لگ گیا کہتا کی آخر جی؟ میں کہا شادی حکومت کے بغیر قیامت نہیں آئے گی. کہتا کیوں؟ میں کہا شادی حکومت امیر المومنین عیسیٰ نبی ہوئے گا. ہاں اسی جماعت مگر آؤں گے وہی نال آؤں گے. بولو تو صحیح نا، جدن قیامت آئے گی اہل حدیث کی حکومت دے اندر آئے گی. نشانی ہے قیامت کی، شروع ہو تو اہل حدیث، اخیر ہوئی تو اہل حدیث. اور میرے بھائیوں، میں اس بستی اندر سناؤن اندر کوئی کنجوسی کی تھی، تھی آن میں کنجوسی نہیں کی تھی کہ میں سناؤن اندر نہیں کی. باتیں سن لو کیا ادھر پھر صلی اللہ ہو. میں کہنا محفل اندر ثواب آؤں جائے، جس نے بڑیاں وٹاں مارنیاں کوششاں کیتیاں گئیاں. مشرکان نے ایک وٹ ماری کی لکھیا اشتہار لکھ کے لاتے دیواراں تے کی کہ نبی نعوذ باللہ مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے. یہ گل سنو نا، پاگل دی گل موت بر نہیں ہوندی، یہ گل سنے کوئی نہ. نبی دے آنسو آئے، آندے نے یا اللہ تو نے ورفعنا لک ذکرک، تے میرے مخالف کہندے نے مجنون، میں کی کراں؟ پر میں سونیا پریشان نہ ہو، جواب میں دینا. عرش والا بولیا فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون. سننا قرآن، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ پاک دا سونیا مینو قسم قلم دوات دی کی قلم دوات دی تے کیڑی قلم دوات دی؟ وما یسطرون، جو لوح محفوظ در لکھ دی ہے، لکھن دی بھی قسم ہے تے لکھے ہوئے دی بھی قسم ہے. بڑی قسم اٹھائی. پھر آخیا کی ما انتا علماء کرام ما انتا بنعمت ربک بمجنون. اللہ فرماندے نے سونیا تیرے رب نے تینوں اپنے فضل دے نال پاگل بنایا ہی نہیں، پاگل بنایا ہی نہیں. تیری کنی قیمت ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. محبوبہ تیری قیمت ادا کر سکتا کوئی نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہ سونیا تو اعلی اخلاق دا مالک ہے. بولو اعلی اخلاق دا مالک ہے. جو اعلی اخلاق والا ہوئے وہ کبھی مجنون تے پاگل نہیں ہویا. بکواس کسے کی تھی؟ جواب اشورا دے رہا. اینی جان ہے میرے مصطفیٰ دی. ایک دن ایسا وقت بھی آیا کسے وجوہات جی بناتے کئی دن آسمان تو وہی نہ آئی. کیوں جی بابا جی؟ جڑے بندہ سرگی اٹھ کے تہجد پڑھن دا عادی ہوئے کہ کسی دن جاگ نہ آئے کہ سویرے کو پوچھے کی حال بزرگو بڑا منہ وٹیا جے، کہنا تینوں کی پتا ہوئے میں تے اجڑ گیا. کسے پوچھا کیوں؟ کہنا اس واسطے کہ اج رب نال ملاقات نہیں ہوئی. نمازی بندہ نماز نہ پڑھے عشاء تو بعد نہ نیند نہیں ہوگی، پاسے مارنا نماز نہیں پڑھی. رب نال ملاقاتاں دا ذریعہ نمازاں نے اور نبیاں دا ذریعہ آسمان تو وہی ہونا ہے.
نماز بھی نال وہی بھی نال دل نہ لگے. ایک دن روندے پہ رہے آسمان وال دیکھ رہے. ایک مشرکہ عورت کولوں گزر گئی دیکھ لیا کہندی ہے کیوں رونا تیرا تینوں چھڈ گیا ہے تیرا تینوں اچھی بولو بڑا تانا بڑا تانا تیرا تینوں چھڈ گیا ہے. نبی پاک نے آنسو گرائے کہ کی کہنے نے یا اللہ ہوں تے تیری محبت دے تانے وجدے نے میں جاواں کدے. آسمان تو قرآن آ گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا. میرے محبوب جی مینوں قسم اس وقت دی جدو آج صبح کوئی نیک آدمی اشراق پڑھتا ہے اس وقت کی قسم ہے کہ واللیل اذا سجا. محبوبہ قسم اس وقت دی جدو رات نو سناٹا چھا جاندا ہے. ما ودعک ربک وما قلا. تیرے رب نے بولو تیرے 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 رب نے نہ تینوں چھڈی آئی ہے تے نہ تیرا رب تیرے تے ناراض ہی ہویا ہے. یار یہ کڑیاں آندیاں رہن مسئلے حل ہوندے رہن گے. اسی کہنے ہیں نبی پاک دی عظمت بیان کرنا ثواب ملتا ہے. بولو 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 بولو. نبی پاک دی شان بیان کرنا ثواب ملتا ہے. کی ثواب؟ جیڑی شخصیت دی شان ذہن میں آ جائے اس شخصیت نال پیار بچ جاتا ہے. اور جن پیار بچ جائے وہ کوئی گل موڑن نو جی کردا. اسی اہل حدیث کہنے ہیں چھوڑ چھوڑو اسی اہل حدیث کہنے ہیں. آخری باتاں دعا کریے اہل حدیث کہہ رہے ہیں اللہ پاک دے فضل و کرم نال اسی کوئی بھی کم کرنے ہیں پہلو رب دا قرآن دیکھنے ہیں پھر نبی پاک دا فرمان دیکھنے ہیں. بولو کرنے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کئی آکھن گے تو کئی بھابی داڑھی مننے نہیں. کوئی کہے گا کئی تو بھابی فلانا نہیں. ایک گل یاد رکھو میری جماعت اندر افراد گناہگار نے کیوں جی چاہ پیو مہربانی جا گا جماعت اندر تو جو میرے والا اور جماعت اندر افراد گناہگار نے لیکن میرا مسلک گناہگار نہیں کیونکہ جی گل مناؤنا وہ گناہگار نہیں. اسی کئی کہندا ہے مکھیاں اڈاؤں دے رفائی دان کر دے. ایک مینوں آندا تسی مکھیاں اڈاؤں دے ہو میں کہا سانوں مکھیاں نال ویار جو ہویا تو ایک بار اڈا لینا پھر نال بہا لینا مذاق کر دے. سن لو رفع یدین کرن دیاں 250 حدیثاں ہوندیاں نے. روئے زمین تے کوئی حدیث کی کتاب لائے ہو رفع یدین نہ وکھاواں میں بھی جھوٹا میری جماعت بھی جھوٹی. بس تو سن لو اسی مجبور ہاں سن دنیا تانے مار دی رہے لیکن نبی پاک دا کلمہ پڑھتے رہاں گے نبی دی بات مناؤندے رہاں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سانو کسی نے رکا لکھیا جی اذان تو پہلے صلات کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی تاں نہیں پڑھتے کہ بلال نے نہیں پڑھی. حضرت بلال نے ابو معذورہ نے نبی پاک دے کول
عبداللہ بن مکتوم نے تینوں بانگیاں نے حضرت دے سامنے اذان دیتی ہے 6 کتاباں حدیثیاں نے کتاب الاذان موجود ہے کوئی ماں دا لال ثابت کرے کہ ابو محذورہ نے بلال نے اور عبداللہ بن مکتوم نے یا کسی صحابی نے یا ابو حنیفہ نے یا شافی نے کسی اللہ دے ولی نے اذان تو پہلے اے صلاۃ پڑھی ہوئے تسی بخا دو میں بھی جھوٹا میری جماعت بھی جھوٹی اسی تے تا نہیں کرتے کہ نبی پاک دے ہوندیاں یہ کام نہیں ہویا میں کہنا سپیکر آن تو بعد نہیں ہویا پہلو نہیں ہویا جتے بجلی بند ہے پھر ہی کو نہیں پڑتا میں دیکھا بجلی بند ہے بولی نہیں پڑتا اور آدھے ہوں رہن دو جو سنونی تھی اسے گل کے پہنچنی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ میرے انتظام قبول فرما لے اللہ اپنے دین کا خادم بنا لے اللہ پاک اپنے گھر میں آواز فرمائے اللہ پاک شادیوں میں میل کا قبول کر لے اللہ پاک نوجوانوں میں اور جوڑ کر ہی عطا فرمائے اللہ پاک نمازی کو پرہیزگار بنائے اللہ پاک بزرگوں کی زندگی اور رنگی فرمائے اللہ پاک خدا کا نیک کر دے اللہ پاک کرے لوگ بے اولاد میں نیک اولاد عطا فرما دے اللہ پاک کرے لوگ بے اولاد میں نیک اولاد عطا فرما دے اللہ قیامت کے دن ذلیل نہ کری اے اللہ قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا اے اللہ قیامت کے دن پیغمبر کے حوض کوثر کو پانی نصیب کرنا اور اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور خاتمہ ایمان سے فرمانا ربنا تقبل منا انک